اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک سورت لیتے ہیں آج قرآن مقدس کی، سورہ نوح۔ ڈیٹیل اس کی ابھی سورت میں دیکھیں گے۔ جب بہت زیادہ مشکل وقت ہو کوئی، خاص کر جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اپنی اپنی قوموں کے سامنے جب انہوں نے حق رکھا تو انہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مشکلوں سے کیسے نکلا جائے، مشکلیں کیسے ختم ہوں، اور دیگر اس طرح کی بہت سی حوصلہ افزائی والے باتیں، اشارے اس سورت سے ہمیں ملیں گے۔ یہ مکی سورت ہے۔ دو طرح کی قرآن مقدس میں صورتیں ہیں، سب جانتے ہیں، جو اسکالرس ہیں وہ اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے۔ جب تھوڑے سے حالات معلوم ہوں گے نا مکی کے، تو مکی صورتیں اس طرح اس مزاج کی ہیں، اور جب مدینے میں ہم آ گئے تھے تب قانون آنے لگے تھے، تب قانون ساز صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں قانون ابھی ہے ہی نہیں، ابھی تو مزاج بنا رہا ہے اللہ۔ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکے میں کتنی مشکلیں ہیں، ان مشکلوں کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے جد و جہد کرنا ہے، ان مشکلوں سے کیسے پار پانا ہے، یہ صورتیں ہیں جو مکی صورتیں ہیں۔ اس میں اللہ نے دو طریقے اپنائے ہیں۔ ایک تو اپنے نبی کو دوسرے انبیاء کے واقعات سنائے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں اور اس سے زیادہ مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں۔ آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اس کی فکر بالکل نہ کریں کہ لوگ وحدانیت کی طرف آئے یا نہ آئے، اور بالکل آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک صورت ہے جب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی عمر پائی ہے روایات کے مطابق، تبلیغ کرتے کرتے جب بالکل آخری وقت میں عاجز آ چکے تھے اور قوم نہیں سن رہی تھی، اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی حضرت نوح کی، اس کیفیت کو اور اپنی حضرت نوح سے بات چیت کو اللہ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اتنا مزاج، اتنا پس منظر دھیان میں رہے گا تو اس صورت میں اور مزہ آئے گا۔ کیفیت یہ تھی، سب لوگ جانتے ہیں، کسی کام کو 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 100 بار 950 سال کتنی محنت کی جائے گی۔ اب جسٹ امیجن کہ کتنی محنت کی جائے گی، پھر بھی لوگ نہیں مان رہے، تو ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی انسان ہونے کے ناطے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ اردو کا آسان سے لفظ ہے ارسال کرنا، بھیجنا۔ انا ارسلنا نوحا، ہم نے بھیجا نوح کو اس قوم کی طرف، الی قومہ ان انذر، کہ ڈرا، اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، عذاب علیم، اللہ کا بڑا عذاب آ جائے۔ ہم نے نوح سے کہا کہ اپنی قوم کو تم ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، کہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، رجوع کر لیں۔ پھر جب اللہ نے نوح سے یہ کہا تو نوح نے کہا یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے قوم میری، میں تم کو اللہ کا بڑا ڈر سناتا ہوں، اللہ سے ڈرو، میں تمہیں اللہ کا ڈر سناتا ہوں، اور کھول کے اللہ کا ڈر سناتا ہوں، بتاتا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ وآطیعون، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ لفظ اسی سے بندہ بنا، اگر لفظ اردو کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پکڑتے چلیں گے تو بہت آسان رہے گا۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ عبادت و بندگی ایک ہی چیز ہے۔ بندگی مطلب ہوتی ہے اپنے رب کا حق بجا لانا، یہی ایک بندے کی خوبی ہے، ضرورت ہے۔ اور اس سے ڈرو، واتقوہ وآطیعون، اور وآطیعون، میرا کہنا مانو۔ نبی کہہ رہا ہے اپنی قوم سے، حضرت نوح کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اطیعون، اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کرو؟ میرا کہنا مانو، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف راغب کر رہا ہوں، اللہ کی تو عبادت کرو۔ دیکھو بہت خوبصورت جملہ ہے، ان اعبدوا تو اللہ کا ہے، عبادت اللہ کی کرو، واتیون، اور کہنا میرا مانو۔
انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کا ہی کہا ہوا کہہ رہا ہے. میرا کہنا مانو سے خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میری عبادت کرو. کہیں شاید کہ تم لوگ یہ مطلب سمجھ جاؤ. وہ انعبد اللہ ہے, اللہ کی عبادت کرو اور اطاعت میری کرو, یعنی میرا کہنا مان کے اللہ کی عبادت کرو. یعنی میں اللہ کی طرف سے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں اللہ کی پہچان کرانے کے لیے. تم نہیں جانتے اللہ کون ہے, تم تو بتوں میں گھرے ہوئے ہو. تو میرا کہنا مانو اور اللہ کی عبادت کرو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. یغفر لکم, اس کی عبادت کرو تاکہ وہ تم کو بخش دے, تاکہ وہ تم کو بخش دے, اور جو بھی تمہارے گناہ ہیں جتنے بھی ہیں ان کو معاف کر دے. جو گناہ تمہارے ہیں ڈھیل دے تم کو ایک مقررہ وعدے تک. لیکن اگر تم اس طرف نہیں پلٹو گے نا تو پھر اس کی ڈھیل ایک مقررہ وعدے تک ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو آج بڑھتے چلے جا رہے ہو, گناہ کرتے چلے جا رہے ہو, اللہ کا عذاب تو آ ہی نہیں رہا ہے. اس جملے کا یہ جواب ہے کہ ایک مقررہ وقت تک اس کی ڈھیل ہے, اس کے بعد پھر توبہ کے دروازے بند ہیں. بس پھر کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہے. اس سے پہلے تم اللہ کی عبادت کر لو اور میرا کہنا مان لو کہ وہ وقت آ جائے کہ وہ حد ختم ہو جائے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوگا. انا اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اور پھر حضرت نوح نے کہا کہ دھیان رکھنا, یہ انسانوں والا وعدہ نہیں ہے کہ اچھا کل آئیں گے اور آئے نہیں. دھیان رکھنا, انا اجل اللہ اذا جاءکم, اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پھر پورا ہوتا ہے. اللہ نے اگر ایک بار کہہ دیا کہ ہم نے ایک حد مقرر کری ہے, اس کے بعد عذاب آئے گا, وہ کب آئے گا وہ اللہ جانتا ہے, اس پر بحث نہیں ہے. لیکن اللہ جو وعدہ کرتا ہے جب پھر وہ آ پہنچتا ہے وقت, تو پھر اس میں ڈھیل نہیں ملتی, پھر اس میں ایک لمحے کبھی وقت نہیں ملتا. مگر لو کنتم تعلمون, لیکن ہاں یہ ہے کہ تم اس کا علم نہیں رکھتے, تمہیں علم نہیں ہے. لیکن یہ جان لو کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے, چاہے وہ عذاب کی طرف ہو اور چاہے وہ بشارت کی طرف ہو. اللہ دونوں وعدوں میں اپنا سچا ہے. قالا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. کیا حضرت موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے رب میں نے تو ان کو دعوت دی, انی دعوت قومی لیلا و نہارا, رات دن, لیل مانے رات, نہار مانے دن. میں نے اپنی قوم کو اے رب ذوالجلال دن رات تیری طرف بلانے کی دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. پھر ہوا کیا کہ وہ میرے بلانے سے, میرے کہنے سے اور بھاگنے لگے اور تجھ سے دور ہونے لگے. حضرت نوح کی قوم نے کہا ارے تم لوگ اس بڈھے کی باتوں میں نہیں آنا, 950 سال کی ان کی عمر تھی, اس وقت یہ دعوت دے رہے ہیں. تو لوگ بجائے رجوع کرنے کے اور دور بھاگنے لگے اور اپنے اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ ارے یہ بڈھا تو 950 سال کا ہو چکا, اس کی باتوں میں مت آنا. اے رب میرے, میں نے تیری دعوت اپنی قوم کو دی ہے لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے ہیں. الا فرارا, فرار حاصل کرنے لگے ہیں, دور بھاگنے لگے ہیں. اسی سے اردو میں ایک لفظ فرار بنا ہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور میں نے جب بھی کبھی ان کو بلایا ہے تاکہ تو ان کو بخشے. ایک کانسیپٹ دھیان سے سمجھنا. کوئی بات اگر ہم کسی کی سننا نہ چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ایسے کان بند کر لیتے ہیں کہ سنائی نہ پڑے, اور تیز انگلیاں ڈال لیتے ہیں, اور تیز کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں. یہی وہ لوگ کر رہے تھے, یہی وہ لوگ کر رہے تھے کہ اور جب میں نے کبھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخشے تو وہ انگلیاں ڈالنے لگے اپنے کانوں میں اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر کپڑے, یعنی کانوں کو, اور کہ ہم اس بڈھے کی تو بات سننا ہی نہیں, یہ تو ہم سن سن کے تھک گئے ہیں, اتنا لمبا پیریڈ ہو گیا, اللہ کا عذاب آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا, 950 سال سے تو آیا نہیں, یوں ہی کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہاں تک سنیں. تو تم لوگ اپنی قوم سے, وہ لوگ بولے ان کے رؤسا کہ تم لوگ اس کی کانوں میں بات مت سنو اپنی, اور اپنی وہ, یہ حضرت نوح اللہ کو بتا رہے ہیں, اللہ تو جان رہا ہے, پھر بھی اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اے رب میں نے اپنی قوم کی طرف تیرا پیغام پہنچایا ہے لیکن سننا تو بہت دور. اب تو وہ بھاگ رہے ہیں اور انتہا یہ ہو گئی کہ وہ اپنے کانوں میں اب انگلیاں ٹھوسنے لگے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ اس ان کی بیچارگی سے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو بتانا اور کہنا کیا چاہ رہے ہیں.
کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہاں تک کروں یہ کام؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی اصل میں اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہے. کوئی بھی نبی اپنی قوم کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتا ہے. اور جب کبھی ایک یا دو نبیوں نے، ایک ہی یا دو مقام ایسے ہیں جب نبیوں نے بد دعا کی ہے تو پھر دنیا تباہ ہو گئی. وہی حضرت نوح کے ساتھ ہی ہوا ہے. وہاں وہ بات بڑھ رہی ہے کہ دنیا تباہ. اللہ جان رہا ہے کہ میرا نبی اب اتنا مجبور ہو گیا ہے، یعنی وہ انداز آ گیا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں. نبی بھی اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے کہ میں بد دعا کروں کہ نہ کروں، پھر سمجھاؤں اور سمجھاؤں اور سمجھاؤں اور سمجھاؤں. کہاں تک سمجھاؤں؟ میں بھی تو انسان ہوں، نبی بھی تو بشر ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو بشر والی ہی ہے. انداز الگ ہے، علم الگ ہے، مرتبہ الگ ہے، لیکن سب کچھ بشر والا ہے. تو بہرحال اب معاملہ یہ آ گیا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے لگے ہیں اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے لگے ہیں. واسروا واستکبروا استکبارا، اور ضد کرتے ہیں وہ لوگ اور وہ اپنے تکبر، اپنے غرور میں ہیں کہ یہ ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر نوح نے کہا کہ پھر میں نے ان کو دوبارہ کہا. جہارا ایک لفظ جہر ہے، تم لوگ مرد لوگ جانتے ہیں. جہر کہتے ہیں زور سے. کچھ نمازیں جہری ہوتی ہیں، کچھ سری ہوتی ہیں، زور سے پڑھی جاتی ہیں. جہر مانے زور، سر مانے آہستہ. تو میں نے، حضرت نوح یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ میں نے ان کو زور سے بھی بلایا. ابھی پہلی آیت میں گزرا کہ میں نے ان کو دن رات بلایا. اب حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے رب ذوالجلال. زور سے ان کو چلا کے بھی بلایا ہے، ان کو کہا بھی ہے. اعلان کے طریقے اب تو نیٹ اور مائک و سب کچھ ہے، تب تو کچھ تھا نہیں. تو زور سے یکجا کر کے بلا کے، یہ سن نہیں رہے ہیں. مطلب حضرت نوح کی پیشنس کی انتہا ہے یہ آیتیں، یہ صورت، کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں تو میں اور زور سے بول رہا ہوں کہ کچھ تو آواز پہنچ جائے میرے رب کی ان کے کانوں میں. تو میں نے ان کو زور سے کہا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان کو، اور دیکھو، پھر میں نے ان کو اسرار، کسی چیز کا اصرار کرنا، بار بار کہنا. پھر میں نے ان کو بار بار کہا، بار بار کہا، بار بار کہا. پھر ان کو میں نے اسرارا، سرا، پھر میں نے ان کو، ایک لفظ وہی سر والا آ گیا، اسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان کو اسررت، آہستہ سے بھی، ایک ایک کے پاس جا کے چپکے سے بھی سمجھایا. اعلانیہ بھی کہا، اجتماعی طور پہ بھی کہا. دو نقطے نکل رہے ہیں. تبلیغ خالی بھیڑ میں نہیں ہوتی. حضرت نوح علیہ السلام ہر اعتبار سے اپنی گرفت سے کیا کیا اللہ رب العزت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کہیں کہہ دے اچھا تم نے اجتماعی تقریریں تو بہت کر لی، ایک ایک سے جا کے کہا. تو پھر ہمارے پاس جواب ہوتا ہے کہ ہم 20 لوگ ہیں، ہم نے 20 لوگوں کو بلا کے سمجھا دو لیا. دنیاوی اعتبار سے ہم سب کہتے ہیں نہیں، 20 کو سمجھا لیا، اب ایک ایک کے گھر جاؤ، تم نے سنا، تم نے سنا. مطلب انسان پیشنس کی دعوت کی انتہا ہے. حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کھول کھول کے کہا، چھپ کے کہا، رات میں کہا، دن میں کہا، اجتماعی طریقے سے اعلان کیا، اور ایک ایک کے پاس جا کے چپکے چپکے بھی کہا کہ کہیں بھیڑ میں کوئی شرمندگی کے باعث نہ سن رہا ہو. تو ہم نے چپکے سے بھی کہا کہ یار تم تو سمجھ جاؤ، چلو وہ نہیں سمجھ رہا ہے، تم تو سمجھ جاؤ. مطلب حضرت نوح کی کیفیت کہاں لے جا رہی ہے. اب آخر میں تو بد دعا نکلے گی ان کی زبان سے، وہیں پہ بات آئے گی. خیر، اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے گناہ بخشوا لو، وہ بڑا بخشنے والا ہے. تم نے اب تک 950 سال جتنی غلطیاں کی ہیں نا، وہ بھی معاف کر دے گا. تم آؤ تو ایک بار اس کی بارگاہ میں، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 100 سال نہیں، 950 سال کی غلطیاں بھی تم سے، وہ انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، غفار ہے، بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہاں وہ آیت ہے جو تم نے مجھے انڈر لائن دکھائی تھی. یہاں سے ایک نقطہ نماز استسقاء کے لیے نکلا ہے. مدرار کہتے ہیں دھار کو، عربی میں مدرار کہتے ہیں دھار، کسی چیز کی دھار. ہے کیا، جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے، جب یہ واقعہ چل رہا ہے، تو اس سرزمین پر بہت دنوں سے قحط چل رہا ہے. قحط سمجھتی ہو؟ سوکھا ہے نا، اس میں بارش نہیں ہو رہی ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک لالچ دنیاوی بھی دیا. ابھی تک کی آیات میں ساری وہاں کی باتیں ہیں کہ وہ عذاب آئے گا اور پکڑ لے گا اور حد قائم کر دے گا اور بخش دے گا، یہ سب باتیں دکھ نہیں رہی ہیں، وہاں کی ہیں. پھر حضرت نوح علیہ السلام اب یہاں سے ان آیتوں پہ آ رہے ہیں کہ دیکھو بات کو سمجھو، تم پریشان ہو، قحط آ رہا ہے، مویشی بھوکے مر رہے ہیں، ہڈیاں آدمیوں کی گل گئی ہیں، کھیت اناج نہیں اگا رہے ہیں. تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ بارش بھیج دے گا. تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ تمہارے لیے بارش بھیج دے گا. گناہ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، چھوڑ دے گا آسمان کی تم پر دھاریں.
اللہ رب العزت کا قرآن میں کہنے کا مطلب اللہ کی یہ زبان ہے تو الگ ہی انداز ہے. چھوڑ دے گا تم پر آسمان کی دھاریں، یعنی اتنی بارش برسائے گا، اتنی بارش برسائے گا کہ پھر کیا ہوگا بارش کے بعد؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بڑھا دے گا تم کو مال. دنیا کی طرف ایک لالچ دے رہے ہیں. کیسے مال بڑھے گا؟ جب زمین زرخیز ہوگی، جب فصلیں اگیں گی، جب تمہارے مویشیوں کو چارہ ملے گا، وہ چر رہے ہوں گے تو وہ زیادہ دودھ دیں گے، تمہارا کاروبار بڑھے گا. کھیت میں فصل اچھی اگے گی، تمہارا کاروبار بڑھے گا، تمہارے پاس مال بڑھے گا. اب یہاں یہ دنیاوی چیزیں آ گئیں. تو یہ جو مخصوص آیت ہے یہ نماز استسقاء والی ہے. جب کبھی قحط پڑتا ہے، سوکھا پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، تو یہ آیات نماز میں پڑھی جاتی ہیں کہ اللہ سوکھا دور کرے گا. کیونکہ اللہ کا یہ نوح سے، اس وقت نوح نے وعدہ اپنی قوم سے کیا تھا، یعنی اللہ نے کیا تھا. نبی کی زبان سے جو نکل رہا ہے نا، یہ مانو وہ اللہ کی زبان سے نکل رہا ہے. اللہ کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے، اللہ کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نبی اللہ کی زبان بولتا ہے. ایک دم یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ اللہ کی زبان ہے. صرف زبان ہمارے دیکھنے میں نوح کی ہے، لیکن یہ اللہ مخاطب ہے. ڈائریکٹ اللہ مخاطب ہے. وہ ہمیں دکھتا نہیں. نبی کو اللہ کی آواز سنائی پڑتی ہے، ہمیں نہیں سنائی پڑے گی. خیر، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا مال بڑھا، اور کیا کرے گا؟ وَبَنِينَ، ایک بڑا اچھا لفظ ہے، بنات سے لفظ بنا ہے، بنات کے لوگ سمجھتے ہوں گے. اور کیا کرے گا تمہیں؟ اور تمہیں بیٹے دے گا. بیٹوں کی تمنا تو ہر دور میں دنیا میں ہوتی رہی، کیونکہ بیٹے نوکری کریں گے. نوکری اس وقت نہیں تھی، کھیتی کریں گے، کھیتی کے کام آئیں گے تو ہمارا مال بڑھے گا. یہ بھی ایک لالچ دیا کہ تمہیں بہت سارے بیٹے دے گا. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے واسطے باغ بنا دے گا اور نہریں بہا دے گا. یہ تمہارے واسطے وہ کرے گا دنیا میں. اب یہاں سے آخرت کی بات ابھی نہیں چل رہی ہے. یعنی یہ قحط سالی سے تم دور ہو جاؤ گے. حضرت نوح علیہ السلام کا کہنے کا اپنی قوم کو مطلب صرف یہی ہے کہ یہ قحط سالی دور ہو جائے گی. یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مار پڑ رہی ہے، کیونکہ تم نے اللہ کو واحد نہیں مانا ہے. تم اپنے معبودین میں لگے ہوئے ہو. ان کو چھوڑ دو، یہاں لوٹ آؤ، اللہ سے رجوع کر لو، اس کی عبادت کر لو، میرا کہنا مان لو، تو دنیا میں بھی یہ انعامات مل جائیں گے. بخش تو وہ تمہیں دے گا ہی، پہلے کہہ چکا ہے. یہ انعامات تمہیں دنیا میں مل جائیں گے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہوا؟ مطلب تم لوگوں کو یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کی بڑائی کو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو کیا؟ اللہ کتنا باوقار ہے. وقار مانے عظمت، بڑائی والا ہے. کتنا باوقار ہے. تم اس بات کو تمہاری اندر یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم امید نہیں رکھ پا رہے ہو. وقد خلقکم اطوارا. اب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اور طرف اشارہ دیا کہ اسی نے ہی تو تم کو بنایا ہے طرح طرح سے. اطوارا الگ الگ طور سے. اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے طور، یہ الگ طور کا ہے. اطوارا، طور کی جمع اطوارا، یعنی مختلف. تم میں جتنے انسان ہیں سب مختلف ہی تو ہیں. تم کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کی طرف بھی ہلکا سا اشارہ کیا کہ تم اس سے گھبرا کیوں رہے ہو؟ اس کے وعدے پہ یقین کیوں نہیں لا پا رہے ہو؟ اس نے بھی تو تمہیں طرح طرح کا بنایا ہے. الم ترو کیفا خلق اللہ سبع سماوات طباقا. کیا تم نے دیکھا نہیں کیسے اللہ نے بنا دیے ہیں 7 آسمان تہ پہ تہ. سبع سماوات طباقا، 7 سماوات آسمان، طباقا طبق پہ طبق، ایک دوسرے پہ ایک دوسرے پہ ایک دوسرے پہ. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اب اللہ کی شان، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، تاکہ ہمیں اس کے وعدے پہ یقین ہو جائے. طرح طرح سے قوم کو راغب کرنا کہ کسی طرح اللہ کی وحدانیت کی طرف لوٹ آؤ. وجعل القمر، اور تم نے چاند نہیں دیکھا؟ قمر، تم نے چاند نہیں دیکھا کہ 7 آسمانی خالی نہیں بنائے ہیں. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. کتنی نورانی روشنی والا چاند بنایا اور کتنی گرمی والا سورج بنا دیا. ایک ہی جگہ دونوں چیزیں. جب چاند نکلتا ہے تو سورج دکھائی نہیں دیتا، 48 ٹمپریچر بھی پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. اور جب سورج نکل رہا ہوتا ہے دن میں تو چاند کی ٹھنڈک پتہ نہیں کہاں چلا جاتی ہے. دونوں آسمان میں، دونوں آسمان میں ہیں. یہ قدرت نہیں دیکھ رہے ہو کہ دونوں کی طاقتیں کبھی مل جائیں؟ کبھی یہ ہو جائے کہ ٹھنڈک میں رات میں 1:30 بجے گرمی ہو جائے، کبھی یہ ہو جائے کہ دن میں چاند نکل آئے، کبھی نہیں. تو اللہ کی قدرت تم یہاں سے نہیں دیکھ رہے ہو. واللہ انبتکم من الارض نباتا. یہاں اللہ رب العزت نے ایک اور اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی کروایا. ترجمہ اس آیت کا لفظی اعتبار سے یہ ہے، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے. اب انسان کی یہاں پہ عقل اگر لفظ پہ ہم جائیں تو جائے گی کہ انسان زمین سے کہاں ہوگے؟ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟
مطلب یہ جملہ اگر ہم بالکل ٹرانسلیشن لفظ کا پکڑیں تو واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جما کر. یہ کہاں اشارہ ہے؟ مٹی سے. حضرت بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اسی مٹی سے، جمی ہوئی مٹی سے کی ہے. 6 مہینے ان کا پتلا پڑا رہا ہے، جمتا رہا، سخت مٹی بن گیا، کھڑکنے لگا کھڑکنے لگا. آگے اللہ نے کہیں آیت میں فرمایا میں تم کو کھڑکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے. تو وہی اشارہ ہے کہ تم کو تو اس زمین سے جما کے بنایا. اور ایک اور دوسرا اشارہ جو علماء نے نکالا یہاں، اسی زمین سے رزق بھی اگتا ہے جو تم کھاتے ہو، تمہارے پیٹ میں جاتا ہے، جس سے تمہاری نشود و نما ہوتی ہے، جس سے تم ڈیولپ ہوتے ہو. جو ہم رزق کھاتے ہیں وہ ہمیں زمین سے ہی تو ملتا ہے، ہر چیز زمین سے ملتی ہے. اور تمہیں پھر آگے اللہ بتائے گا کہ تمہیں اسے ملا دیے جاؤ گے، اسی سے اٹھا دیے جاؤ گے. خیر، جما کر ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، وہی آیت. اور پھر مگر تم کو پھر اسی میں ڈال دے گا اور نکالے گا تم کو اسی سے باہر. اخراج مانے نکالنا، یخرجکم نکالے گا. تم کو اسی مٹی سے بنایا، اسی زمین سے بنایا، اس سے اگایا، اسی میں تمہیں ملا دے گا اور اسی سے پھر نکال لے گا. تم اس کے وعدے، اس کی طاقت پہ کیوں نہیں بھروسہ کر رہے ہو؟ واللہ جعل لکم الارض، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی. واللہ لکم الارض، زمین بنائی اللہ نے تمہارے لیے. بساطا، اس کو بچھا دی، بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے، تاکہ کیا کرو؟ لتسألوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ چلو اس میں تم کشادگی کے ساتھ، بالکل کشادگی کے ساتھ پھیل کے آرام سے بڑے گھر بناؤ، بڑے پارک بناؤ، بڑے محلے بناؤ، بڑی بستیاں بناؤ، بڑی سڑکیں بناؤ، جو مرضی کرو. تمہارے لیے اللہ نے زمین بچھا دی تاکہ تم چلو اس میں کشادگی سے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. پھر نوح نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا. قال نوح الرب، نوح نے کہا کہ انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا، اور مانا ایسا کا کام جو اس کے مال اور اولاد سے اور زیادہ ہو. کس کا مانا؟ ان کے قوم کے جو راہبر تھے، جو بتوں کی طرف راغب کرتے تھے، ان کا کہنا مانا. لیکن ہوا کیا ان کو؟ الا خسارہ، وہ خسارے میں رہے، وہ نقصان میں رہے. یہاں سے بس نوح بس اپنی بات اب ختم کر رہے ہیں. یہ جملہ بتا رہا ہے یہاں سے کہ اللہ سے ان کی آخری بات چیت چل رہی ہے کہ میں نے اس طرح ان کو بتا لیا، اس طرح بتا لیا، لیکن انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا، اپنے معبودوں کو کہنا مانا، وہ خسارے میں رہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے اپنی سمجھ سے بڑا داؤ لگایا. کبیر مانے بڑا داؤ لگایا. اللہ کا یہ بات کرنے کا الگ ایک اسٹائل ہے، ہم لوگ اس طرح بات نہیں کرتے ہیں. ایک بڑا داؤ اپنے معبودوں کی طرف لگایا کہ ہم ان کا کہنا مانیں گے. یہ چھوٹا داؤ تھا، اس کو تیرا انہوں نے کہنا نہیں مانا. وَقَالُوا لَا تَظُنُّوا آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. یہ ود اور سوا اور یہ غوث یہ ان کے معبود ہیں، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں. انہوں نے پھر کیا کیا اور بولے، وہ بولے ہرگز نہ چھوڑنا تم اس بڈھے کے کہنے پر اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو. یہ ان کے 5 بڑے بت ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے بت ہیں جو انہوں نے کہا کہ تم اس کے کہنے پر اپنے ان بتوں کو مت چھوڑنا. یہ 5 بتوں کے بڑے نام ہیں ان کے. یہ آگے چل کے لات و منات و عزا بن گئے عرب میں آتے آتے، اور یہاں پھر ہندوستان میں آتے آتے یہ برہما، وشنو اور گنیش بن گئے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ صرف بتوں کے نام بدلتے گئے، یہ شروعات نہیں سے ہے. خیر، وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. اور انہوں نے بہکا دیا بہتوں کو. میری قوم نے رب ذوالجلال خود تو بہکے تھے ہی، بہتوں کو سب کو بہکا دیا. اور تو نہ زیادہ کرنا بے انصافوں کو مگر بھٹکنا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی زبان ہے نا، تو اللہ کی عربی کی زبان یہ ہے کہ مطلب اب ان کو اور زیادہ، اب میرے اندر تاب نہیں ہے کہ ان کے بھٹکاؤ کو، یعنی انہوں نے اللہ سے کہا کہ تو ان کو نہ کرنا اور زیادہ بھٹکنے والا. یعنی اب مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، اب مجھ سے ان کا بھٹکاؤ برداشت نہیں ہو رہا. جس طرح وہ بھٹک گئے ہیں یہ اپنے سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر میں، اب مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا ہے. یہاں سے مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا. پھر کیا ہے؟ پھر کوئی راستہ ہی نہیں بچتا. پھر وہ اپنے گناہوں میں دبا دیے گئے، پھر ڈال دیے گئے آگ میں، پھر نہ پائے
اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار. پھر وہ آگ میں ڈال دیے گئے. پھر انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا کوئی مددگار نہیں پایا. یہ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پھر ہوا کیا اتنی سب کہانی کے بعد. پھر وہ ڈال دیے گئے آگ میں. پھر ان کے یہ معبود ان کو بچانے مددگار کے بطور نہیں آ پائے. وقالا نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہاں سے نوح علیہ السلام نے وہ دعا مانگی، ہسٹوریکل دعا مانگی، جس کو بہت کم نبیوں نے مانگا ہے. اپنی قوم سے پریشان ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بولے، اے رب نہ چھوڑیو زمین پر منکروں کا ایک بھی گھر بسنے والا. ایک بھی گھر اس زمین پہ اے رب چھوڑیو نہیں بسنے والا. ایک بھی فرد زندہ نہ بچے، ایک بھی چھوڑنے والا. انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. دعا دیکھو کتنی خطرناک ہے، کتنی خطرناک دعا مانگی ہے. کوئی بھی اگر تو چھوڑ دے گا ان کو، اگر اب یہ نہ مرے، تباہ نہ ہوئے، تو پھر یہ بہکائیں گے تیرے بندوں کو. اور یہیں تک بس نہیں ہے، پھر انہوں نے کیا جملہ بولا ہے کہ پھر ان سے اگر کوئی اور بچے پیدا ہوں گے تو پھر اب وہ بھی نہیں چاہیے. ختم کر دے بالکل دنیا کو، فنش کر دے ایک دم. کیونکہ جو اگر اب پیدائش ہوگی تو پھر وہ بھی ڈھیٹ ہوں گے. اندازہ لگاؤ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کتنا ریڈ کیا ہے اپنی قوم کو کہ ڈھیٹ کے بچے ڈھیٹ ہی ہوں گے. ان سے امید نہیں ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر راہ راست پہ آ جائیں. تو ان میں سے اب ایک کو بھی چھوڑنا نہیں ہے رب ذوالجلال. ایک گھر، ایک فرد، ایک آدمی، ایک بچہ، ایک عورت ان میں سے اس سرزمین پہ نہ رہے. اتنی خطرناک دعا حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا ہے ایک طرح سے اللہ کے، اور اللہ نے تو فوراً آمین کہنا ہی ہے. اتنی سب مشقت کے بعد کہ یعنی ان سے پھر ڈھیٹ اور منکر ہی پیدا ہوں گے. فاجرن کفارا، ان سے سب کفار ہی پیدا ہوں گے، چھوڑنا نہیں ہے. رب اغفر لی ولوالدی. پھر اللہ رب العزت نے دعا مانگی کہ اے رب مجھ کو معاف کر اور میرے ماں باپ کو معاف کر. اور اس کے بعد وہی پھر نوح کی کشتی کا پورا نظام، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو میرے گھر میں داخل ہو گئے. گھر سے مراد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، ان کے گھر میں داخل ہو گئے، ان کی کشتی میں داخل ہو گئے، ان کے ساتھ آ گئے. روایت کے مطابق وہ صرف 11 لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے ان کی کشتی میں. اتنی خطرناک دعا کے بعد بھی انہوں نے کہیں کچھ نے سوچا اللہ رب العزت سب کو ہی نفع نہ کر دے اس لپیٹے میں کہ میں نے کہی دیا ایک کو بھی نہ چھوڑیو. تو انہیں یہ جملہ آگے پھر کہنا پڑا کہ ان کو اے اللہ بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور جو میرے گھر میں داخل ہو گئے. مگر کیسے؟ مومنن، ایماندار. میرے گھر میں اگر کوئی کافر داخل ہو گیا، ان کا بیٹا بھی تھا، حضرت نوح کا بیٹا بھی تھا، وہ نہیں بچا. جو میرے گھر میں داخل ہو گئے لیکن مومن ہوں، وہ ایماندار ہوں. وللمؤمنین والمؤمنات، اور سب ایمان والے اور مرد جتنے بھی ہوں ان کو. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور گناہ گاروں پر بڑھتا رکھ. جو گناہ گار ہیں نا ان پر تو اپنا جبر، اپنا ظلم بڑھتا رکھ، کیونکہ انہیں برباد ہونا ہی ہے. اس طرح سورہ نوح مکمل ہوئی. قوم نوح اپنے انجام کو پہنچی اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانیاں، جو مشکلیں، جو ذہنی انتشارات، جو الجھنیں تھیں، ان کو رفع فرمایا اور بتایا کہ کفار مکہ آپ کو چاہے جتنا پریشان کریں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، اپنے انجام کو پہنچیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو پوری قوم تو نہیں تباہ ہوگی اب دوسری انبیاء کی اقوام کی طرح، لیکن بڑے کفار مکہ کا جو انجام ہوا، جس طرح وہ برباد ہوئے، وہ ہم سب کے سامنے ہے. قرآن مقدس کی تعلیمات چونکہ تمام انسانوں کے لیے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو بھی اس سے ایک نصیحت، ایک اشارہ ملتا ہے. جتنی بھی مشکلیں ہوں اور جتنی بڑی مشکل ہو، جتنا بھی مشکل وقت ہو، چاہے دشمن جتنا بھی طاقتور ہو، ایک دن حق ہی فتح یاب ہوتا ہے.
ہمیشہ حق ہی فتح یاب ہوتا ہے، ناحق کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے۔ بس ہمیں صرف ثابت قدمی سے حق کی راہ پر چلتے رہنا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔